بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 فروری ہے سال 2022۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری یقینی نون لیگ کی صفوں میں ہلچل مچ چکی ہے اور نون لیگی عام رہنما نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے کارروائیوں کا آغاز کیا ہے اور کرپٹ افسران کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عزیر بلوچ کی سزا کے خلاف آج درخواست مسترد ہوئی ہے۔ اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سماعت کر کے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دفعہ 164 کے بیان سے عزیر بلوچ مکر گیا ہے، جس کے اندر اس نے آصف زرداری اور فریال تالپور کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح وہ یہاں پر قتل و غارت گری بھی کر رہا تھا اور بھتے کی رقم باقاعدہ طور پر وہ آصف زرداری کے بہن فریال تالپور کو دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو مختلف کیسز کے اندر ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ملٹری کورٹ نے ان کو ایک سزا سنائی تھی جس کے خلاف اس نے باقاعدہ ایک اپیل کی، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو درخواست ہے بیسیکلی ان کی والدہ کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی ایجنسی کو کچھ ایسی خفیہ معلومات اور جاسوسی کر کے کچھ چیزیں دی گئی تھی جن کا الزام اس پر لگا تھا، اور ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوا اور پھر 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب اس کے اندر جو والدہ ہیں انہوں نے یہ استدعا کی کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عزیر بلوچ کو ملٹری کورٹ نے 12 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عزیر بلوچ کو فوجی عدالت سے سینٹرل جیل کراچی منتقل کرنے کی خبر شائع ہوئی۔ جیل حکام نے عزیر بلوچ سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کو سزا دیتے وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے بعد ملزم کو فیصلے کی نقول فراہم کرنا بنیادی حق ہے تاکہ اپیل دائر کی جا سکے، اور بعد ازاں نقول فراہم کی گئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی گئی۔ لیکن آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اور مسترد کرنے کی جو وجہ ہے وہ بھی بڑی عام ہے جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ عزیر بلوچ نے جو یہ درخواست دی تھی، اس درخواست کی وہ پیروی کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا وکیل عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور اب بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسی کو ملکی راز اور نقشے فراہم کرنے کے جرم کے پیش نظر چونکہ ان کو ملٹری کورٹ نے سزا سنائی تھی اور مسلسل ان کے وکیل غیر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے مقدمے کی پیروی نہیں کی، لہذا ان کی جو اپیل ہے وہ ملٹری کورٹ کی جو سزا ہے اس کے خلاف مسترد کی جاتی ہے۔ تو مسلسل 18-19 کیسز کے اندر یہ بری ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل 68 کیسز ان کے خلاف ہیں اور باقی کیسز کے اندر بھی بری ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کے وکیل کی عدم پیروی کی وجہ سے عزیر بلوچ جو ہے وہ اس کی یہ اپیل جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یقینی طور پر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سابق ڈی آئی جی اور شریف خاندان کے ایک بڑے قریبی آدمی جو ہے ڈاکٹر حیدر اشرف، ان کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا چونکہ اس وقت وہ بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ مسلسل غیر حاضری اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا تھا، اور اب جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے وہ کچھ متحرک ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی حیرت ہوتی ہے اس ملک کے اداروں پر کہ آپ 6 مہینے سوئے رہتے ہیں، 2 سال سوئے رہتے ہیں، اچانک آپ بیدار ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں وہ بیوروکریسی ہے جس کو پوری طرح کنٹرول کرنے کی حکومت کو ضرورت تھی، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئی۔ اب کچھ کارروائیاں بہرحال شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے اندر اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائیاں اور گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ دریا پر فلڈ بند جو ہے اس کی تعمیر کرنی تھی، اور 4 کروڑ 70 لاکھ کی کرپشن کرنے پر 2 ریٹائرڈ سب انجینئرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے طارق محمود اور ارشاد احمد گور کو گرفتار کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ملزمان محکمہ انہار کی مشنری ڈویژن کے اندر ملازم تھے۔ ملزمان نے فنڈز لیے مگر تحصیل علی پور چندر بند فلڈ بند جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا۔ فنڈز کھا گئے ہیں لیکن بند تعمیر نہیں ہوا۔ اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے انہوں نے 2020 کے اندر یہ مقدمہ جو ہے یہ درج کروایا تھا۔ پیروی نہ کرنے پر ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا اور بالآخر ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا، اور اسی طرح کچھ جعل سازی پر مبنی جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ کچھ اور رشوت خور ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ تو اینٹی کرپشن پنجاب ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا وہ متحرک ہوا اور لیگی قبضہ مافیا کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں ہوئیں،
یعنی پنجاب کے اندر سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے تھے، پرائیویٹ جو کمپلیننٹ تھے ان کی زمینوں پر جو قبضے تھے وہ واگدار کروائے گئے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ نکلے، بجائے اس کے کہ نون لیگی اور طبقہ ملامتیہ کی یہ خواتین اور مرد صحافی اس پر پروگرام کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ نے یہ سرکاری زمینوں پر کس طریقے سے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بکاؤ چونکہ بکے ہوئے اینکر اور صحافی ہیں، ان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پروگرام بھی نہیں کیے اور دوبارہ ان لوگوں پر جن سے ثابت شدہ یہ قبضے واگدار کروائے گئے ہیں، خرم دستگیر ان میں شامل ہے، خواجہ آصف ان میں شامل ہے، باقیوں کو روز ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینوں کے آگے بٹھا کر یہ بھاشن دلواتے ہیں۔ یہ اس سطح کی پاکستان کے اندر جو صحافت ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ گر گئی ہے۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کے اندر شہباز شریف کی ایک طرف عبوری ضمانت آپ کو علم میں چل رہی ہے اور دوسری طرف فرد جرم کی تاریخ 18 فروری مقرر کر لی گئی ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، چونکہ ایک جج صاحب نے تھوڑا سا اس کے اندر نوٹ دیا تھا کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو شہباز شریف استثناء کی درخواست دے سکتے ہیں، تو اب ان کی موجودگی کے اندر بھی ممکن ہے اور غیر موجودگی کے اندر بھی فرد جرم کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً ملزمان جو ہے ان کو حاضر ہونا ہوتا ہے کارروائی کے دن۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس 18 فروری کو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے فرد جرم عائد نہ ہو اور ایک اور ڈیٹ لینے کے اندر یہ کامیاب ہو جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے احتساب عدالت ہو یا کچھ ہماری جو عدالتیں ہیں، پتہ نہیں کیوں اس ملزم کو ہمیشہ تقریر کا موقع دیتی ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہاں پر آمد ہوتی ہے، اور یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ بہرحال اب جو ہے ان کی گرفتاری، دوسری طرف جو یہاں پر عبوری ضمانت چل رہی ہے وہ خارج ہونے کی زیادہ اور کبھی امید ہے۔ یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان اور کچھ وفاقی وزراء وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تحریک عدم اعتماد کی جلدی ہے، اور وہ جو تحریک چلا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچیں، لیکن آپ نے تو جیل میں پہنچنا ہے اور آپ یہاں پر تحریک عدم اعتماد اور احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس خدشے کا اظہار جو ہے خود شہباز شریف کے قریبی اور ان کے دادا جی مرحوم اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان پر بریف کیس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی تھی۔ اب یہ عطا تارڑ ہے، عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب، یہ دو ایسے چہرے ہیں، یعنی ایک مرد ہے ایک خاتون، جو مسلم لیگ نون کی اصل فکر جو ہے اس کو پرموٹ کرنے والے، اور ایک کنیز ہے وہ مریم نواز کی جو ہے وہ تصویریں اور گلاس اور یہ چیزیں کرتی ہے۔ اب یہ ان کو خطرہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور پہلے ایک اس طرح کا ماحول بنا لیتے ہیں اور یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اب حکومت کے خلاف ایک تحریک چلنے والی ہے، چونکہ اب عدم اعتماد آ رہا تھا، شہباز شریف جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دینے والا تھا، اس لیے اب نیب نیازی گٹھ چوڑ ہوا ہے اور ایف آئی اے نیازی گٹھ چوڑ ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب یہ بیانیہ بنا لیا جاتا ہے تو ان کے جو بکاؤ صحافی ہیں وہ ٹی وی سکرینوں پر اور کچھ کالم کے ذریعے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ٹویٹر پر باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ اصل میں صحافت کا وہ بے شرم چہرہ ہے اور بے حیا چہرہ ہے جس کو اس وقت ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فکری طور پر ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں پر جو الزامات ہیں اس کو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ڈسکس نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ اتنے اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی، یہ شہباز شریف کے جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ کیسے منتقل ہوا، یہ غریب ملازمین جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لینے والے ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں اور اربوں روپے کیسے منتقل ہوتا ہے، اور پھر شریف خاندان کے اندر باقاعدہ وہ اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ شہباز شریف ہو، سلمان شہباز ہو، حمزہ شہباز، یہ ادھر بات کو نہیں آنے دیتے۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کو جو قومی چور مجرم ڈاکو ہیں ان کو مظلوم بنانے کی باقاعدہ ایک مہم جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری، اب یہ جو عطا تارڑ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے شہباز شریف کی گرفتاری کی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کی ہدایات مشیر احتساب مصدق عباسی کو جاری کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ قید کاٹنے والے اپوزیشن لیڈر کو دوبارہ جیل نہیں جانے دیں گے۔ شہباز شریف 1 سال سے زیادہ پابند سلاسل رہے، اور نیب نے ہمیں صاف پانی کیس میں بلا کر ان کو آشیانہ کیس کے اندر گرفتار کیا۔ اثاثہ جات کیس کی تحقیقات کی پہلی گرفتاری کے دوران شروع کی گئی تھی، چند ماہ بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا،
اور انہوں نے کہا کہ برطانوی اور پاکستانی عدالتوں تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کرپشن کمیشن اور بدعنوانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب برطانیہ میں معاملے ہی اور تھا اور آپ ادھر لے آئیں اور ابھی بھی انکوائری وہاں جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اندھے سیاسی انتقام کے مقابلے میں یہ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں بھرپور قانونی جنگ لڑی جائے گی. عمران خان کی فسطائیت کا ڈر کر مقابلہ کریں گے. شہباز شریف کو گرفتار کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. عمران خان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ پورا جو معاملہ ہے، اب دوسری طرف جو باقی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ اکاؤنٹس کا اور یہ سارا حساب کتاب دے دو. اب ان کو علم ہے کہ عبوری ضمانت 1-2 تاریخوں کے اندر جس طرح توقع ہے وہ اڑ جائے گی اور شہباز شریف کو انویسٹیگیشن کے لیے اداروں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، پیش ہونا پڑے گا. تو اس سے پہلے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اور نون لیگ کے اندر یہ پریشانی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے شہباز شریف تو گرفتار ہونے کے قوی امکان ہے. تو ہم پورا جو پریشر ہے وہ یہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. اور آج یہ عطا تارڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے عمران خان آرڈر دے چکا ہے، مصدق عباسی جو مشیر احتساب ہیں انہوں نے اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. یہ اصل میں اس بوکھلاٹ کا جو ہے وہ تیاری ہے ایک پورے ماحول کی، تاکہ ہم اس کو انتقامی کارروائی کہہ سکیں. اور جس طریقے سے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ منتقل ہوا ہے اس کا جواب نہ یہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کے نوکر دے رہے ہیں، نہ کنیزیں دے رہی ہیں، نہ طبقہ ملامتیہ کی خواتین و حضرات صحافی دے رہے ہیں جو ان کے ورکرز کے لبادے کے اندر صحافت کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے اور وہ بات ہی نہیں کر رہے اور ادھر ادھر کے گھما پھرا رہے ہیں. تو لگتا ایسے ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے شہباز شریف کی گرفتاری ہونے کو، جس کی وجہ سے یہ عطا تارڑ اور باقی نون لیگ کے اندر ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. اگر تو اس ملک کے اندر قانون نامی کوئی چیز ہے، اس ملک کے ادارے اگر زندہ ہیں تو یقینی طور پر شہباز شریف اور ان کے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.